جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت نو ویڈیو ویڈیو تو الاؤ ہی نہیں ہے بھائی. ہم تو زیارت کروانے کے لیے آئے تھے لیکن یہ کہہ رہے ہیں ویڈیو الاؤ نہیں ہے. کس نے بنائی ہے؟ اچھا تو آپ شیئر کر دوں چپکے سے نہیں شیئر کر دوں گا. میرا 2-3 ان سے اجازت لے کے بنا لیں آپ. اس سے یہ لائیو جا رہے ہیں. نہیں اجازت نہیں دیتے ہیں وہ تو پولیس والے ہیں. اچھا چلیں وہ ہمارے دوست نے بنائی ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہاں اجازت نہیں دے رہے ہیں. آپ اپنا نمبر لیکن وہ ابھی نیٹ نہیں ہے میرے پاس. آپ کا نیٹ ہے؟ آپ کے اچھا پاس مجھے نیٹ تو نہیں؟ زیارت کرنی تھی. اچھا ممنوع کرتے ہیں لیکن آپ کو خود بنا لیں تھوڑی سی چپکے سے بنا لیں اپنے ہی طرف کر کے بنا لیں. کوشش میں لگے ہوئے ان سے ویڈیو کی اجازت لے لیں. نہیں وہ ادھر بھائی ادھر کھڑے ہوئے بناؤ نا. تھوڑی سی وہاں جاتے. بنا دو بس. مصد کے جمع حامد سر فوٹو کھینچنے کی اجازت نہیں ہے. تھوڑا ہل جل بھی کرتے تھے. رکھو تو ہاں 1.5 میٹر لمبا ہے. 1.5 میٹر اس کا وہ ہے بہت بڑا. اور چمڑوں پہ لکھا ہوا ہے چمڑوں پہ 1.5 میٹر جو ہے وہ. اگر ہم اس کو کھولتے ہیں نا اس سب کو تو 1.5 میٹر تقریباً اس کی لمبائی بنتی ہے. اور چوڑائی بھی میرا خیال ہے 1.5 کتنی چوڑائی ہوگی اس کے انداز. ہاں تقریباً آدھا میٹر چوڑائی ہے. پہلے بہت بڑے بڑے خطوط ہوتے تھے. یہ مصحف کی ہمیں اجازت نہیں دے رہے یہ لوگ مصحف کی تصویر لینے کی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری خون کے قطرے جس پر گرے. یہ ہمارے علماء کرام کا ایسے پکڑ وہاں کیا نقل دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس کی کاپی. کاپی اس کی جو ہے یہ مولانا فجاج صاحب کو دیتے ہیں. فجاج صاحب اس کو یوں سیدھا نہیں کر دینا. ٹھیک کر دیجیے ایسے پکڑ. آ جائیں. وہ اصل جو ہے دکھانے پر وہ اس کی ویڈیو نہیں بنانے دے رہا. جو اصل ہے تو اس کی سیم کاپی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. نہیں سیدھا موبائل سیدھے دکھائیں مجھے. یہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ نقطوں کے بغیر لکھا جاتا تھا. اصل میں نقطوں کے بغیر لکھا جاتا تھا. یہ کوفی رسم الخط ہے. یہ تو آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے. جی ہاں پڑھی جا رہی ہے. وہ بھی یہی ہے. اصحاب الجنہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. سبحان اللہ.
یہ جو ہے نا اولئک اصحاب الجنت هم فیہا یہ خالدون. دیکھیے وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ہاں وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. وما كنا نهدي لولا ان هدانا الله لقد جاءكم رسول من انفسكم. علی اللہ. پڑھا جا رہا ہے اس میں یہ پہلے زمانے میں نقطے نہیں لکھے جاتے تھے ہم جیسے لوگوں کے لیے، جس کی وجہ سے پڑھنا بہت مشکل ہے. یہ اس کی کاپی ہے جی ہاں ایک مدینہ میں رکھا ہوگا یہ میوزیم میں یہی چیز ہے. اس کی کاپیاں ترکی میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے. یہ جو اوریجنل ہے جو ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کی وہ ویڈیو نہیں بنانے دے رہے، تصویر نہیں لینے دے رہی وہ. جی اسکین اور پھر مدینہ شریف میں جو میوزیم ہے نا اس میں بھی یہی رکھا گیا ہے، میں دیکھا ہے یہ رکھا ہوا ہے. گروپ پہ اس میں سمجھ جی گروپ پہ بھیج دیں گے ابھی تو نہیں چل رہا. یہ اصل میں جو اوریجنل ہے وہ یہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس کی ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے صرف کاپی کی بنائی ہے. بالکل سیم کاپی ہے، اوریجنل چمڑے پر لکھا ہوا ہے، چمڑے کے بڑے بڑے صفحات پر. پہلے زمانے میں چمڑے پر لکھا جاتا تھا، جیسے قرآن میں ہے نا وہ توری و کتاب منشور فی رق و کتاب مسطور فی رق منشور. سورہ طور میں ہے قسم ہے طور کی اور اس لکھی ہوئی کتاب کی جو چمڑے میں پھیلی ہوئی ہے. تو چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا پہلے، درخت کی چھالوں پہ، چمڑوں پہ. یہ چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن ہے. چونکہ اس زمانے میں نقطے نہیں ہوتے تھے، یعنی نقطے نہیں لکھے جاتے تھے، عرب بغیر نقطے کے بھی سمجھ جاتے تھے، تو اس لیے ہمیں پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے. جنت جو ہے نا وہ جنت میں تے کے نقطے بھی نہیں ہے اور نون کا نقطہ بھی نہیں ہے، جنت ایسے لکھا ہوا ہے. تو اولئک اصحاب الجنت هم خالدون. اور بعض علماء نے بہت قریب سے جب دیکھا تو ان کو حضرت عثمان کے چھینٹوں کا نشان بھی نظر آیا، خون کے چھینٹوں کا. اس کی کاپی ترکی میں بھی ہے اور مدینہ منورہ کے عجائب گھر میں بھی ہے. اچھا بھائی، ہم تاشقند میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی جگہ دکھائیں گے یہاں اسلامی تاریخ سے وابستہ. یہ جو ہمارا دورہ ہے یہ محض تفریحی دورہ نہیں ہے، تفریح کے لیے تو انسان سوئٹزرلینڈ جائے. یہ جو دورہ ہے یہ اس کا ہمارا مقصد ہے کہ ہماری تاریخ سے ہماری نسبت دوبارہ جڑ جائے کہ ہم کیا تھے. اور یہ سارے علاقے ماوراء النہر کے علاقے کہلاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے جو کلپ اپلوڈ کی ہے ابھی یوٹیوب میں لائیو، اس کو بھی آپ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کی ہے اس کی. تو قاسم ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کی بھی یہاں قبر ہے. وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ ایک ہفتے کا دورہ ہے، اس میں ہم علماء کے ساتھ ہیں تو آپ کو مختلف جگہیں انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے. یہاں الحمدللہ دین کی بہاریں، رشیا کے تسلط جب سے ختم ہوا ہے، افغانستان کا جہاد کامیاب ہوا، افغانوں کی قربانیاں رنگ لائی ہیں، تو اس کے بعد سے الحمدللہ یہاں اسلام کی بہاریں دوبارہ زندہ ہونے لگی ہیں. اور ایک وقت تھا یہاں سے یہاں لوگ آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. یہاں کی یونیورسٹیوں میں سائنسی علوم بھی تھے اور دینی علوم بھی تھے. اس کے بعد زوال آیا تو دینی علوم کے لیے تو الحمدللہ ابھی یہ لوگ پاکستان کو، انڈیا اور پاکستان کے جو دینی مدارس ہیں ان کو فوقیت دیتے ہیں، مگر ہماری گورنمنٹ ان کو ویزے نہیں دیتی. قاری حلیف جالندری صاحب یہاں آئے ہیں، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں حکومت سے بات کی جائے کہ کیا ہماری حکومت آپ کو کیوں ویزے نہیں دے رہی ہے اور کیا کیا مشکلات کھڑی کر رہی ہے، تاکہ ان کی مشکلات کو نوٹ کر کے واپس پاکستان جا کے گورنمنٹ سے بات کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے یہاں کے لوگ پاکستان کے مدارس میں آئیں. جیسے پہلے آیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا بنوری ٹاؤن میں ملیشیا سے، انڈونیشیا سے. جب جامعۃ الرشید میں مجھے یاد ہے میں داخلوں کے لیے بیٹھتا تھا ایڈمیشن کے لیے، تو فرانس سے بھی لڑکے آئے تھے ایڈمیشن کے لیے. تو ہمارے بر صغیر کے مدارس کی پوری دنیا میں عزت ہے، مگر ہماری گورنمنٹ نے بہت ہمارے مدارس کے ساتھ ظلم کیا. ایک پاکستان کا نام یہ مدارس پوری دنیا میں روشن کرتے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تو ہم دوسرے ملکوں میں جا کے لیتے ہیں، مگر دین کا علم لوگ ہمارے پاس آ کے لیتے ہیں. مگر جنرل مشرف کے دور میں مدارس پر پابندی لگا دی گئی اور دینی مدارس میں غیر ملکی طلبہ کو آنے سے روک دیا گیا، اور وہ اب تک تقریباً پابندی لگی ہوئی ہے.
اللہ تعالیٰ مولانا حلیف جالندری صاحب کی کوشش کو قبول فرمائے. یہ اس کوشش میں ہے حکومت سے مذاکرات کر کے کہ ان مدارس بیرون جو طلبہ ہیں یہ دوبارہ سے کھلیں اور یہ ہمارے مدارس میں آ کے اسی طرح تعلیم حاصل کریں, کیونکہ اس سے ان کا پاکستانیوں کے ساتھ رشتہ بہت مضبوط ہوگا, جو کہ اب بھی ہے. آپ حیران ہوں گے, یہاں کا اسٹینڈرڈ ٹائم اور پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم ایک ہی ہے. دنیا کا واحد ملک ہے جس کا ٹائم بھی پاکستان کے ساتھ ملتا ہے. تو حالانکہ انڈیا ہمارے ساتھ متصل ہے, افغانستان متصل ہے, مگر دونوں ملکوں کے ٹائم میں فرق ہے. اور یہ افغانستان پار کر کے اور رشیا کی بھی ایک دو ریاستیں پار کر کے آتا ہے, مگر اس کا اسٹینڈرڈ ٹائم وہی ہے جو پاکستان کا ہے. تو جو ہے دعا کریں کہ ہمارے مدارس, اگر ہماری حکومت ان کے لیے ویزے کھول دیتی ہے تو بہت بڑا ایک سیلاب آئے گا انشاءاللہ طلبہ کا ان مدارس سے ہمارے دینی مدارس کی طرف, اور دوبارہ انشاءاللہ یہاں وہ علم کی بہاریں پھوٹیں گی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھیں. دوبارہ انشاءاللہ کچھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ, بڑے بڑے علماء ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ ہیں مولانا عزیز الرحمن ہزاروی. صبح ہم لاہور میں تھے, سفر سے پہلے انہوں نے بہت اچھی نصیحتیں کی حضرت نے, اور دعا بھی کروائی, اور فرمایا کہ اس سفر کو محض ایک تفریحی سفر نہیں بنانا ہے, بلکہ ان مقدس مقامات کی زیارت کر کے اپنے ایمان کو بھی تازہ کرنا ہے اور ان بزرگوں اور ان اکابر سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنا ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے اس پورے سفر میں ہے وہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کی زیارت ہے, اور ان کے شہر کی زیارت بخارا, جہاں امام بخاری پیدا ہوئے. امام بخاری اصل میں فارسی زبان تھے, پرشین تھے, اور عربی زبان پر, یعنی عربی آپ کی مادری زبان نہیں تھی, عجمی تھے خالصتاً. محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردسبت الجعفی البخاری. تو بخارا میں پیدا ہوئے, اور کیا ہوا پھر میں انشاءاللہ یہ کل ہی بتاؤں گا, کیونکہ یہ اسی وقت مزہ آئے گا جب ہم بخارا میں ہوں گے. تو پھر امام بخاری کی کچھ تاریخ بتائیں گے, امام ترمذی کے بارے میں, تو آپ لوگ کچھ سیکھیں, تاریخ یاد کریں اور اپنے اکابر سے اور ان بزرگان دین سے رشتے کو مضبوط کریں. اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو فوراً معلومات ملتی رہیں, اور شیئرنگ بھی کریں. میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جب کبھی سفر پہ جاؤں تو محض تفریحی مقامات کی زیارت مقصد نہیں ہوتی, وہ تو آپ نے بہت زیادہ دیکھی ہوں گی, کوئی ایسی جس سے ہماری ہسٹری کا کوئی تعلق ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر ہم بعد میں دوبارہ آن لائن ہوں گے. قفال شاشی, یہ بھی بڑے کہاں جا رہے ہیں ابھی؟ کیا کچھ دے رہے ہیں ابھی, چلتے جا رہے ہیں یہاں کے مفتی اعظم سے ملاقات کے لیے. یہ قفال شاشی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ کانا شافعی ہے. نہیں, وہ شافی تو تھے, مگر وہ یہاں ان کے بھی یہاں کوئی, میں تو آخر میں آیا, بس اتنا ہی سو. اس پر کرنے کا اپنا مزہ ہے. یہاں کے جو مفتی اعظم ہیں ان سے بھی ملاقات ہے. کل ہے نا ہمارا بخارا کا سفر, کل انشاءاللہ بائی ٹرین بخارا کا سفر ہے. تو کل آپ لوگ لائن پہ رہیے گا صراط مستقیم پر. ذرا اپنا بھی تعارف کروا دیں حضرت ایک منٹ. حضرت کا میں خادم ہوں, عمر مکی مکہ مکرمہ سے حاضر ہوں. اور پورا تعارف کروائیں, یہ مزے والا تعارف, ذرا تعارف صحیح طرح سے کروائیں اپنا. اپنے والد صاحب کا نام بتائیں. میں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ مدفون جنت البقیع. جی مولانا عبدالحفیظ مکی جو ہمارے اکابر میں سے تھے, بزرگوں میں سے تھے, حضرت شیخ الحدیث کے خلفاء میں سے تھے, ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ مولانا عمر صاحب. اور یہ مولانا احمد صاحب بھی, ایک منٹ, مولانا احمد صاحب بھی ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. یہ دونوں حضرات بھتیجے ہیں. یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ میں ہیں اور حضرت کی خانقاہ کو سنبھالے ہوئے ہیں. میں حضرت ان کی خانقاہ میں گیا بھی ہوں, تو اور کچھ استفادہ کیا ہے الحمدللہ.
تو ہمارے اکابر کی خانقاہیں مدینہ میں اور مکہ مکرمہ میں خانقاہ ہے ماشاءاللہ. تو وہ ان کی کیونکہ وہ اس وقت ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے جو ہمارے جو ایک سلسلہ تھا اس کو چلایا الحمدللہ. اور ابھی بھی وہاں لوگ اصلاح کے لیے آتے ہیں. اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے یہ بیٹے ہیں ماشاءاللہ, بھتیجے, یہ پورا خاندان اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے جزاک اللہ. یہ ہمارے ساتھ تاشقند کے سفر میں, تو اس بہانے ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے.